السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک بڑا اسپیشل ٹاپک لے کے اس پہ آپ سے بات کرنے کے لیے اب سارا میں نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت ہی یہ بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے بلکہ مارچ میں ایک بہت ہی اندوناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں جو چائنیز کام کرنے والے یہاں پہ لوگ ہیں، شانگلہ میں ان پہ اٹیک ہوا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے پھر یہ ظاہر ہے جو سوئے ہوئے ادارے ہیں وہ جاگ گئے، کچھ افسروں کی جائز یا ناجائز قربانی بھی دی گئی، اور پھر تمام جو صوبے ہیں انہوں نے اپنے اپنے جو سیکیورٹی میئرز ہیں چائنیز کے بارے میں ان کا جائزہ لیا۔ اب میں آپ کو ایک یعنی بریفلی یہ بتاتا ہوں کہ جو بھی چائنیز یہاں پہ ہمارے ملک میں اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو موٹے طور پہ تین قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو سی پیک پروجیکٹس میں ہیں، جیسے کہ جن پہ حملہ ہوا تھا، یعنی داسو ڈیم ہے یا سکی کناری پروجیکٹ ہے یا اور اس طرح کے جو جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے تحت ہیں، ان کے جو کام کرنے والے ورکرز ہیں وہ ہیں، ان کے اپنے کیمپس ہیں، وہ وہیں پہ رہتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کا وابڈا نے انتظام کیا ہوا۔ اس پہ میں الگ سے ایک ڈیٹیلڈ ولاگ بھی کروں گا کہ ان میں کیا کیا جو فلاز ہیں سیکیورٹی میں، اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہمارے ملک کو ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن ایک تو وہ چائنیز ہو گئے سی پیک، ایک کیٹیگری ہے جو نان سی پیک پروجیکٹس ہیں، ان میں بہت سارے چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں، بڑے پروجیکٹس بھی ہیں، کہ مثلا یہ ہے کہ کوئی بھی چائنیز کمپنی ہے، اس کا یہاں پہ کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ سی پیک میں نہیں آتا لیکن پروجیکٹ بڑا ہے، تو اس پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کا ایک اپنا میکنزم ہے سیکیورٹی کا۔ اسی طریقے سے جو پھر لوز چائنیز کا ایک آپ کہہ لیں سیگمنٹ ہے، جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے شاپس بنائی ہوئی ہیں، پارلرز بنائے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلرز ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اچھا، اب جو جب بھی زیر اٹیک آئے ہیں وہ جو پہلے نمبر والے چائنیز ہیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ ان کو چونکہ ظاہر ہے جو ان کی جو موومنٹ ہے وہ پتہ ہوتی ہے کہ ٹیررسٹ کو بھی پتہ چل جاتی ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ نکلنا ہے فلاں جگہ سے اور اس ٹائم پہ جانا ہے۔ اچھا، ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایٹ رسک ہے۔ جو باقی شاید نان سی پیک والے ہیں ان پہ بھی جب ان کی موومنٹ ہوگی تو وہ بھی انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ اس میں بھی وہ ہوگا، یعنی پریڈکٹیبل ہے۔ لیکن اب بہت سارے جو چائنیز ہیں وہ پاکستان میں بزنس کرنے کے لیے آتے ہیں، یا جو آلریڈی بزنسز اسٹیبلشڈ ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کا یہ کام ہے یہ سولر پینل لگانے کا، تو ان کے چھوٹے چھوٹے جو لیبر چھوٹے لیول کے جو ورکرز ہیں وہ بھی آتے ہیں، وہ ان کو ہوٹلز میں ٹھہراتے ہیں۔ اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑی سختی کی ہے کہ ان کی جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹس ہیں صوبوں میں جو بنے ہوئے ہیں ان کو انہوں نے زیادہ متحرک کر دیا ہے کہ تاکہ کوئی بھی جو لوپ ہولز ہیں اور آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو سوئسائڈ اٹیکس ہوتے ہیں جو ان کو روکنے کے لیے وہ چیزیں کام نہیں آتی جو ٹریڈیشنلی ہم یہ سوچتے ہیں۔ اب اس ساری چیز کی آڑ لے کر اب آپ سکرین پہ ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں کہ جس کو میں پڑھ کے بھی اس کے مندرجات اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں وہ دکھائیں سکرین پہ کہ یہ ایک خط ہے جو سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سیکیورٹی لاہور نے 30/4/2024 کو لکھا ہے۔ اور کس کو لکھا ہے؟ لکھا ہے جی آل ڈویژنل جو ایس پیز ہیں ان کو لکھا ہے، تو اور آل ایس ایچ اوز ہیں اور جو بھی ان کے نیچے، اور اسی طریقے سے جو فوکل پرسنز ہیں چائنیز کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے، ان کو بھی ایڈریس کیا گیا۔ تو اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ سیکیورٹی آف چائنیز ان پنجاب کر کے، تو انہوں نے جو اس کا موٹے طور پہ میں بتاتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ جی جو ریسنٹ جو اٹیک ہوا ہے چائنیز نیشنل پہ کے پی میں، تو اس کے اوپر جو ہے ایک ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ جو ہے وہ چیئر کی ہے چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے 2 اپریل 2024 کو، اور اس میں بہت سارے جو ایسے انسٹرکشن جو ہیں وہ بولی گئی ہیں یا کہہ لیں کہ ایشو کی گئی ہیں۔ تو
تو جن میں یہ تھا کہ آگے انہوں نے جو انسٹرکشن باقی ساری لکھ کے، ایک چیز کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ، بڑا لیٹر میں بھی ہائی لائٹڈ ہے یہ چیز کہ نو ایکسٹرنل موومنٹ آف دی چائنیز نیشنل شیل بی میڈ وداؤٹ بلٹ پروف وہیکلس، یعنی بلٹ پروف وہیکلس کے بغیر کوئی بھی جو چائنیز موومنٹ ہے وہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب جناب بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو سی پیک کا جو پروجیکٹ کے لوگ ہیں، ان کو جو اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے ان کی آلریڈی سالہ سال سے پریکٹس چل رہی ہے، وہ ان کو اپنی حفاظت میں لے کے جاتے ہیں، اور جس پروجیکٹ کے بعد اپنے پاس اپنی گاڑیاں ہیں بلٹ پروف وہ یوز کرتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں وہ شاید نہیں یوز کر سکتے۔ اب اس آڑ میں، اس لیٹر کی آڑ میں ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ جن چھوٹے بزنسز کے چائنیز گیسٹ، ان کے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کے جو انجینئرز ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں، وہ آ کے پاکستان کے مختلف ہوٹلز میں، مختلف یعنی جو گیسٹ ہاؤسز ہیں ان میں وہ آ کے ٹھہرتے ہیں۔ اب ایس او پی یہ ہوتی ہے کہ جس ہوٹل میں بھی وہ ٹھہرتے ہیں وہ مقامی تھانے کو اطلاع چلی جاتی ہے فوری طور پہ کہ جی اس میں اتنے چائنیز ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچھا، نارملی جو بڑے ہوٹلز ہیں ان میں پولیس کا ایک ڈیسک بنا ہوا ہے جو چائنیز کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بندہ جو پاکستانی بزنس مین ہے وہ اپنے جو لوگوں کو بلایا ہوتا ہے چائنا سے، ان کو لے کے جب وہ نکلتا ہے ہوٹل سے، تو وہ جو پولیس ڈیسک پہ موجود جو عملہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ تو بلٹ پروف کے بغیر آرڈر ہی نہیں ہے، بلٹ پروف آپ کے پاس اگر ہے تو لے کے جائیں، اب نہیں ہے تو نہ لے کے جائیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ چائنیز بھی گھبرا جاتا ہے کہ جی میں تو نکل ہی نہیں سکتا۔ پھر ظاہر ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ پھر سیکیورٹی کمپنیز کو وہ ریفر کرتے ہیں کہ جی فلاں سیکیورٹی کمپنی کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں ہیں، یعنی اور وہ 1.5 لاکھ روپے سے لے کے 1.25 لاکھ پر ڈے کے اوپر ایک گاڑی ملتی ہے۔ اب جس بندے کا جو اسکوپ آف ورک ہے وہ ہے ہی بہت چھوٹا، اور اس بزنس مین کو کوئی اور بچت ہی نہیں ہو رہی، وہ اگر 1.5 لاکھ روپے کی روزانہ کی بلٹ پروف گاڑی کرائے پہ سیکیورٹی کمپنی سے لے کے وہ لگاتا ہے اپنے مہمانوں کو، یعنی ٹھیک ہے ہوٹل کا کرایہ دینا تو جائز ہوتا ہے اس کو لے کے جانا، لیکن بلٹ پروف میں لے کے جانا۔ اچھا، حالانکہ میرے جو سیکیورٹی میرا ایکسپیرینس ہے، اور میں نے ارد گرد تمام جگہوں پہ بات کی ہے، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں اس قسم کے جو موومنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ آپ تھانے کو اطلاع کریں، وہ آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ اتنے بجے آپ کو ہم ایک اسکارٹ دے دیں گے، پولیس کی گاڑی دے دیں گے، اس میں گن مین ہوں گے۔ یا یہ ہے کہ وہ جو بزنس مین ہے لوکل پاکستانی وہ ارینج کرے کہ اس کے پاس گارڈز ہوں۔ اب گارڈز بھی ہیں، پنجاب والوں نے اب یہ کر دیا ہے کہ وہ لیٹر کا بہانہ لگا کے وہاں پہ، اب ظاہر ہے کہ بلٹ پروف گاڑیاں تو ہے ہی نہیں ہیں، میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں 1000 گاڑی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے مختلف جگہ سے ڈیٹا چیک کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے جو ملی ہیں معلومات وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں 1000 گاڑی بھی نہیں ہے، اور چائنیز تو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں جو اپنے پروجیکٹس کے سلسلے میں آتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نہ وہ ان کی سیکیورٹی کی جاتی ہے، نہ وہ بلٹ پروف گاڑی ملتی ہے، وہ ان سے بجائے 1.5 لاکھ روپے دینے کے وہ پریفر کرتے ہیں لوگ کہ پولیس والوں کو 25-30 ہزار روپیہ دے کے ہوٹل میں تو جو ہے نا بغیر اس کے لے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی یعنی ایک ایسی ویگ پالیسی ہے کہ جس کا چائنیز بزنس مین کی آمد پہ بھی بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور جو یہاں ہمارا لوکل بزنس مین ہے وہ بھی پس رہا ہے۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ وہ چائنیز جو مختلف پروجیکٹس کو لے کے پاکستان میں آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آنا کم ہو رہے ہیں، اور چونکہ ان کی موومنٹ ہی ریسٹرکٹ ہو گئی ہے۔ حالانکہ ایز سیکیورٹی ایکسپرٹ تو میں نہیں اپنے آپ کو کہتا، لیکن ساری زندگی یہی کام کیا ہے، جو پریڈکٹڈ موومنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے۔ اب جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس پہ جو گاڑیاں ایک ہی ٹائم پہ انہوں نے جانا ہے، ایک ٹائم پہ پہنچنا ہے، اس کے لیے تو بم پروف یا بلٹ پروف گاڑیوں کا تک بنتی ہے۔ لیکن اب ایک ایسی موومنٹ ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس وقت کدھر جانا ہے، ان کے لیے صرف سیکیورٹی گارڈز کافی ہیں یا پولیس کی اسکارٹ کافی ہے۔ اب اس لیٹر کی آڑ میں جو بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جس کو اگر میں کہوں کہ یہ بزنس مین کو لوٹ مار کرنے کا طریقہ جو ایک نئی اختراع ایجاد کر لی ہے پنجاب پولیس نے، اس کا نوٹس کون لے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ یہ سی ایم پنجاب کے لیول کی بات ہے، آئی جی پنجاب کے لیول کی بات ہے کہ وہ نوٹس لیں، اور یہ مطلب کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کیسی پالیسیاں ہم بنا رہے ہیں، اس کو ریوائز کریں۔ اور وزارت داخلہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دفتری سٹاف کے بجائے پالیسیاں بنانے کے
وہ لوکل لوگوں کی ہر علاقے کے لیے الگ پالیسی ہونی چاہیے. ڈسٹرکٹ داسو کی پالیسی جو ہے وہ لاہور میں نہیں لگ سکتی. جو خیبر پختونخوا کے جو وار ٹون ایریا ہیں ان کی پالیسی جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں لگ سکتی. تو اسی طرح سے وائس ورثہ ہے. کراچی کے لیے آپ کو کہ اس کے وہاں کے اور ڈائنامکس ہیں, لاہور کے اپنے ڈائنامکس ہیں, لیکن لوگوں کو جو لوٹنے کا جو سلسلہ ہے, یہ جو 2 نمبری چل پڑی ہے, اس کو کون سٹاپ کرے گا, اس کو کون لک آفٹر کرے گا. تو میں آج تھوڑا سا جذباتی بھی اس لیے ہو گیا ہوں کہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ زیرو آ رہی ہے, تو اس کے لیے ہم اتنی ایفرٹس کر رہے ہیں, اور یہ ہم جو ہے نا بزنس مینوں کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.